الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اسلام میں قربانی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم اور دیگر تمام مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ ان خادموں میں جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی ہیں۔ بے جان چیزوں سے تو آدمی نفع اٹھاتا ہی ہے، اور جانداروں سے بھی انتفاع اس کے لیے جائز کیا گیا، مگر ان سے انتفاع کی شکلیں مختلف ہیں۔ کسی کو سواری کے کام میں لیا جاتا ہے، کسی پر بوجھ لادا جاتا ہے، بعض جانوروں کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انہی فوائد میں سے ایک اہم فائدہ گوشت کھانے کا بھی ہے، کیونکہ طبعی طور پر انسان گوشت خور واقع ہوا ہے، یعنی گوشت کھانے والا۔ تاہم شریعت نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام کر دیا ہے جن میں ظاہری یا باطنی خبث پایا جاتا ہو۔ خبث یعنی نجاست۔ چنانچہ خنزیر اور سبائے باہیم وغیرہ ظاہری خبث کی وجہ سے حرام کیے گئے ہیں، جبکہ غیر اللہ پر بھیٹ چڑھائے جانے والے جانوروں کو باطنی خبث کی بنا پر حرام کیا گیا ہے۔ جو جانور گلیوں میں ادھر ادھر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑنا کہتے ہیں، اسے وہ بھگوان کے نام پہ ان کی زبان میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے جانوروں کو بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا، وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ اب دنیا میں پرانی قوموں سے یہ دستور رہا ہے کہ جانوروں کے خون بہانے کو تقرب کا ذریعہ سمجھا گیا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں اللہ کی رضا جوئی کی خاطر جتنی مینڈے کی قربانی کرا کر عملاً اس دستور کو صحیح رخ دے دیا گیا، اور اسلام میں بھی یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ مشروع بلکہ مطلوب و محمود قرار پایا، اور وسعت والوں پر خاص دنوں میں متعینہ جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے تقرب خداوندی کے حصول کو واجب قرار دیا گیا۔ اور اس پر اتنی تاکید کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے درجہ بالا ارشاد سے اسلام میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے استعداد دے رکھی ہے، استعداد کا مطلب یہ ہے کہ کل ہم نے معلوم کیا اورنگ آباد میں کہ کتنے پیسوں پر قربانی آدمی پر واجب ہوگی، تو اورنگ آباد کے ایک مولانا نے ایک کام نے حساب لگائے تو 32,000 قریب جس آدمی کے پاس 32,000 روپये ہوں گے اس پر قربانی واجب ہے۔ کتنے؟ 32,000۔ جس کے پاس 32,000 کا اماؤنٹ ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے بینک بیلنس کی شکل میں ہو، جیسا بھی اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ایک حصہ اس پر ضروری ہے۔ ایام قربانی میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ قربانی کے ایام میں دیگر عبادت کے مقابلے میں قربانی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، چنانچہ ام المؤمنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم فإنه لتأتی یوم القیامہ فی فرشہ بقرونها واشعارها واضلافها وإن الدم لیقع من اللہ قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ سنن ابن ماجہ۔ قربانی کے دن میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کے بجائے صدقہ کافی نہیں۔ واضح ہو کہ ایام قربانی میں جانور کا ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ جانور کی قیمت کے صدقے سے کام نہیں چل سکتا۔ پوچھ لیا کہ بھئی کتنا ابھی چل رہا ہے حصہ، 3,000 کا 4,000 کا، تو میں اتنے پیسے صدقہ دے دیتا، تو اس سے قربانی ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا وہ سخت گناہگار ہوگا، کیونکہ وہ واجب کا تارک ہے۔ واجب یعنی قربانی انسان پر واجب ہے، اب اس پر واجب تھی، صاحب نصاب تھا، وہ پھر بھی نہیں کر رہا، تو اب قربانی کے چھوڑنے کا گناہ اس پر ہوگا۔ نوٹ آج کل ماڈرن ذہن والے لوگ قربانی کے بجائے صدقہ کرنے پر زور دیتے ہیں، تو ان کی یہ بات شریعت کے قطعاً خلاف ہے، ہرگز لائق توجہ نہیں۔ یعنی یہ سمجھتے کہ بھئی جانور ذبح کر کے کیا فائدہ ہوگا، 15,000 کا 20,000 کا ہم جانور لے رہے، وہ کسی غریب کے گھر میں اگر راشن پہنچا دے تو اس کا گھر اچھا چلے گا۔
تو یہ ذہنیت غلط ہے۔ یہ ذیل میں قربانی سے متعلق چند اہم مسائل درج کیے جا رہے ہیں۔ ان مسائل کے انتخاب میں دیگر کتب کے علاوہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے رسالے احکام قربانی اور حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی مفتی مدرسہ شاہی کے مقبول عام رسالہ مسائل قربانی و عقیقے سے خصوصاً استفادہ کیا گیا ہے۔ قربانی کے ایام، قربانی کے دن کتنے ہیں؟ وہ قربانی کے ایام 3 ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اس سے پہلے یا بعد میں قربانی معتبر نہیں ہے۔ اگر 1 منٹ بھی پہلے کی جائے گی اور 1 منٹ بعد بھی کی جائے گی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ان 3 دنوں میں 48، 24 اور 24، 48، 72 گھنٹوں میں ہی قربانی کرنا صحیح ہے۔ کون سے دن قربانی کرنا افضل ہے؟ 3 دنوں میں سے کون سا دن افضل ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا سب سے افضل ہے، اس کے بعد 11 اور 12ویں ذی الحجہ کا درجہ ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پہلے ہی دن کرنا چاہیے، یہ افضل ہے سب سے۔ اگر کوئی عذر ہے تو پھر دوسرے اور تیسرے دن میں بھی گنجائش ہے۔ رات میں قربانی کرنا، ایام قربانی میں رات میں قربانی کرنا بھی بکراہت معتبر ہے، یعنی کر سکتے لیکن مکروہ ہے۔ لیکن اگر روشنی اتنی زیادہ ہے، جیسے یہ ہے یہاں رگیں بالکل صاف طور پہ نظر آئیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوئی، لیکن روشنی وغیرہ کا اچھا انتظام رکھیں، ایسا نہ ہو کہ اندھیرے کی وجہ سے ذبح میں کمی رہ جائے، اس لیے مکروہ لکھا ہے۔ اگر روشنی اچھی ہے اور کوئی دقت نہیں ہے، لائٹ وغیرہ کا اجالا اچھا ہے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ قربانی کے وقت میں شہر اور دیہات کا فرق۔ قربانی کا اصل وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ البتہ جس بڑی آبادی میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہی قربانی درست ہوگی۔ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح صادق کے بعد بھی ذبح کر دیے تو وہ ذبح صحیح سمجھا جائے گا۔ اور جہاں نماز عید جائز نہ ہو، جیسے چھوٹے گاؤں دیہات، تو وہاں صبح صادق کے فوراً بعد سے قربانی درست ہے۔ لیکن تاہم دیہات والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی قربانی کریں، مطلب سورج طلوع ہونے دیں پھر قربانی کرے، صبح سویرے نہ کرے، افضل یہ ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا اصل وقت 10 ذی الحجہ کی اشراق سے لے کر زوال تک ہے۔ اشراق کا وقت جیسے شروع ہوگا وہاں سے لے کر تو زوال تک ہے۔ اس میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ ادا کہلائے گی، اور اگر کسی عذر سے اگلے دن نماز پڑھی جائے گی، اگلے دن یعنی بہت بارش ہو گئی، کچھ کرفیو وغیرہ لگ گیا ہے شہر میں تو وہ اس وقت کی بات ہے، اور اگر کسی عذر سے اگلے دن نماز پڑھی جائے گی تو وہ قضا کے درجے میں ہوگی۔ نماز تو ہو جائے گی اجتماعی طور پر، اگلے دن اگر کسی عذر کی وجہ سے کی جا رہی ہے تو وہ قضا کے درجے میں ہوگی۔ پھر عید کی نماز کے بعد خطبے سے قبل قربانی۔ اگر عید کی نماز کے بعد خطبے سے قبل قربانی کی تو درست ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خطبے کے بعد ہی قربانی کی جائے۔ کرتے بعض لوگ عید کی نماز پڑھ لی اور پھر وہاں سے فارغ ہو گئے اور ادھر ذبح کر دیا، تو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، خطبہ ہونے دینا چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد خطبے سے قبل قربانی کا یہ حکم ہے۔ امام نے بلا طہارت نماز عید پڑھا دی تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر امام نے بھولے سے بلا وضو نماز عید پڑھا دی، پھر عیدگاہ میں مجمع منتشر ہونے کے بعد اسے یاد آیا تو دوبارہ نماز عید کا حکم نہیں ہے۔ لیکن اگر مجمع منتشر ہونے سے قبل یاد آ گیا تو عید کی نماز دہرائی جائے گی۔ تاہم اگر کوئی شخص ایسی صورت میں نماز دہرانے سے قبل قربانی کر دے تو استحساناً اس کی قربانی درست مانی جائے گی۔ امام صاحب نے نماز پڑھا دی ہے، مطلب بعد میں ان کو یاد آیا کہ میرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا، تو اگر لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں نماز کی جگہ پر تو دوبارہ نماز دہرائی جائے گی، اور لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے تو پھر اب نماز نہیں دہرائی جائے گی، یہ مسئلہ ہے۔ عیدگاہ کی نماز کے بعد قربانی۔ اگر عیدگاہ میں نماز عید ادا کر لی گئی ہو اور محلوں کی مساجد میں نماز عید میں دیر ہو تو بھی قربانی کرنا درست ہے۔ کسی ایک جگہ ہو جانا قربانی کا، عید کی نماز کا قربانی کے لیے کافی ہے۔ قربانی کی صحت کے لیے شہر میں کسی بھی جگہ نماز عید ہونا کافی ہے۔ اگر شہر میں کسی جگہ نماز عید الاضحیٰ پڑھ لی جائے تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے۔ اس میں عیدگاہ یا جامع مسجد وغیرہ کی نماز پر صحت کا مدار نہیں ہے۔ جس شہر میں قربانی کی جائے وہیں کی نماز عید کا اعتبار ہے۔ اگر کسی شخص نے دوسرے شہر میں قربانی کا انتظام کیا ہو تو اسی شہر میں نماز عید کے بعد قربانی درست ہوگی۔ جیسے اورنگ آباد ہم قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں کی قربانی کے بعد ہی، وہاں کی عید کی نماز کے بعد ہی ہم قربانی کر سکتے۔ یہ نہیں کہ میں سلون میں 6:15 بجے ہو گئی تو وہاں ختم کر دو اور وہاں 6:30 بجے عید کی نماز ہے، تو یہاں کی نماز کا نہیں، وہاں کی نماز کا اعتبار ہو۔ جس شہر میں فتنہ
اور انتشار کی وجہ سے نماز عید پڑھنا ممکن نہ ہو، وہاں قربانی کب کریں؟ اگر کسی شہر میں آپسی انتشار یا کرفیو وغیرہ کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو زوال کے وقت تک انتظار کیا جائے، معاملات ٹھنڈے ہونے تک، اس کے بعد قربانی کی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص زوال سے پہلے ہی قربانی کر لے تو مختار قول کے مطابق اس کی قربانی بھی درست ہو جائے گی۔ کرفیو کی وجہ سے عید کی نماز نہیں ہوئی، قربانی تو آدمی گھر میں کر سکتا ہے، تو اس کو کب تک انتظار کرنا چاہیے؟ زوال تک۔ اگر شہر میں 10 ذی الحجہ کو نماز عید نہ پڑھی جائے تو قربانی کب کریں؟ اگر کسی عذر کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو نماز عید الاضحیٰ نہ پڑھی جا سکے تو نماز عید کا وقت گزرنے یعنی زوال ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست ہے، اور زوال سے پہلے قربانی درست نہ ہوگی۔ 11ویں ذی الحجہ کو قربانی نماز عید پر موقوف نہیں، یعنی اب 10ویں ذی الحجہ کو عید ہو گئی تو اب 11ویں کو کب بھی کرو، یہ مراد ہے۔ دیہات میں شہر کی نماز عید سے قبل قربانی، گاؤں و دیہات میں 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے فوراً بعد سے قربانی کی اجازت ہے، حتیٰ کہ اگر دیہات کے بعض لوگ شہر میں عید کی نماز پڑھنے جائے اور گھر والے ان کی واپسی سے قبل قربانی کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے تو ادھر آ گئے دیہات میں اور وہاں کسی نے ذبح کر دیا تو دیہات کے اندر صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کم قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی، سستی قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی کرانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مالی عبادت میں جتنا زیادہ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے ثواب اتنا ہی زیادہ۔ آن لائن قربانی کے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں تو سستا ہے 1500 1600، تو اس میں بعض لوگ حصہ لے لیتے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق موٹا فربا جانور خرید کر اس کو ذبح کرنا چاہیے، یہ افضل ہے۔ باقی اس میں بھی اگر کوئی حصہ لیتا ہے 1500 1600 والی قربانی میں تو اس کی قربانی بھی صحیح ہے۔ دکھاوے کے لیے گرا قیمت جانور خریدنا، اس سے پہلے بھی پچھلے سال ایک صاحب وہ ہندو برادری سے تھے، وہ یہاں میرا انٹرویو لینے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی تمہارے مذہب میں جو ہے تو یہ بہت چلتا ہے کہ اگر کسی بکرے پر اللہ لکھا ہو تو وہ بکرا تو اتنی 10 کلو کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس پہ اللہ لکھنے کی وجہ سے اس کو جو ہے تو لوگ لاکھوں روپے میں خریدتے، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ آج کل بعض لوگ محض ناموری اور دکھاوے کے لیے گرا قیمت جانور خریدتے ہیں اور پھر اس کا خوب چرچا کر کے خوش ہوتے ہیں، تو اس ریاکاری کے ساتھ ثواب کی امید رکھنا محض فریب ہے، یعنی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل مقبول ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ریاکاری کا جانور کتنا ہی قیمتی ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قرآن کا اعلان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی تمہارے اللہ کے پاس جو ہے تو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ قربانی کا وجوب، قربانی کے وجوب کے شرائط، قربانی کے وجوب کے شرائط حسب ذیل ہیں۔ کن پر قربانی واجب ہو؟ نمبر 1 آزاد ہونا، اگر کوئی آدمی قیدی ہے غلام ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ نمبر 2 مسلمان ہونا، اگر کوئی غیر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 ایام قربانی میں مقیم ہونا، اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر یعنی شرعی سفر جو 77 کلومیٹر کہا جاتا ہے، اگر وہ سفر میں آدمی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 ایام قربانی میں بقدر نصاب مال، یعنی روپیہ پیسہ سونا چاندی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد ساز و سامان کا مالک ہونا، یعنی جس آدمی کے پاس 32,000 روپے ہوں منیمم تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ نوٹ واضح ہو کہ قربانی اور صدقہ فطر کے وجوب میں مال پر سال گزرنا یا مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے اندر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے، قربانی کا ایسا نہیں ہے۔ اگر تیسرے دن غروب سے پہلے بھی آدمی کے پاس 32,000 روپے آ گئے تو اس پر قربانی کا وجوب ہو جائے گا، اب فوراً اس کی کچھ نہ کچھ ترتیب بنا لیں، کسی جگہ حصہ لے لیں۔ قربانی کا سبب وجوب، یعنی قربانی کیوں واجب ہے انسان پر؟ قربانی کا سبب وجوب ایام قربانی ہے، بس جو شخص ایام قربانی کو اس حالت میں پائے کہ اس میں قربانی کے وجوب کی مذکورہ بالا شرطیں، یعنی اوپر جو آزاد ہونا، مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور صاحب نصاب کا ہونا، ایام قربانی کا پایا جانا، وہ اگر چیزیں پائی جا رہی تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی اور ایام قربانی سے قبل قربانی معتبر نہ ہوگی۔ جیسے زکوٰۃ اگر کوئی آدمی پہلے ادا کر دے سال گزرنے سے پہلے تو اس کی زکوٰۃ معتبر سمجھی جائے گی، لیکن اگر کوئی آدمی
ایام ذی الحجہ آنے سے پہلے ذبح کر دے اپنا جانور تو اس کی قربانی معتبر نہیں ہوگی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ملک کا شخص اگر دوسرے ملک میں قربانی کرائے تو کہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا؟ اگر ایک ملک کا شخص دوسرے ملک میں اپنی قربانی کا کسی کو وکیل بنائے تو قربانی کے وقت میں تو جانور کی جگہ کا اعتبار ہوگا، کا جانور کی جگہ کا، لیکن تاریخ میں قربانی کرانے والے شخص کے ملک کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ قربانی کا سبب وجوب 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت قربانی کی استطاعت ہے اور اس کا تعلق خود آدمی کی ذات سے ہے۔ سبب وجود پائے جانے کے بعد یہ قربانی ادا کی جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس کا تعلق جانور سے ہے کہ وہ جس جگہ موجود ہوگا اس جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر وہ شہر میں ہے تو نماز عید کے بعد ہی اس کی قربانی جائز ہوگی، اور اگر دیہات میں ہے تو صبح صادق کے بعد بھی قربانی درست ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، اصل مستطیع شخص یعنی جس کے اندر استعداد ہے قربانی کرنے کی، مستطیع اس کو کہتے ہیں، اصل مستطیع شخص پر قربانی کا وجوب ہے اور اس کی فرع قربانی کا مقام اور محل ہے۔ بری بنا جہاں اصل ہی کا وجود نہ ہو وہاں فرع پر کیسے حکم لگایا جا سکتا ہے؟ مالدار شخص ایام قربانی سے قبل فقیر ہو جائے۔ ایک آدمی بہت مالدار تھا آج، لیکن کل فقیر ہو گئے۔ جو شخص مالدار تھا اسی وقت اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا مالداری کی حالت میں، پھر وہ جانور گم یا ضائع ہو گیا جو لیا تھا اس نے۔ اب جب قربانی کا وقت آیا تو یہ مالدار فقیر ہو گئے، ایک جانور بھی گم گیا اور مالداری بھی اس کی ختم ہو گئی، فقیر ہو گئے، یعنی صاحب نصاب نہیں رہا، تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے۔ دیکھیے اب دوسرا مسئلہ اس کے برعکس ہے، فقیر شخص ایام قربانی میں مالدار ہو جائے۔ اب دیکھیے جو شخص پہلے فقیر تھا عین ایام قربانی میں قربانی کے تیسرے دن آخری وقت میں صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ فقیر تھا لیکن عین تیسرے دن، میں نے اس سے پہلے بولا اس کو کہ اگر وہ غروب سے پہلے بھی اگر مالدار ہو رہا ہے تو اس پر اب قربانی ضروری ہوگی تیسرے دن قربانی کرنے کے بعد فقیر مالدار ہو جائے۔ اگر فقیر شخص نے اپنی طرف سے قربانی کر دی تھی، ابھی اس پر واجب نہیں تھی، اس نے لے لیا تھا جانور اور وہ قربانی بھی کر دیا، پھر وہ قربانی کے آخری دن مالدار ہو گیا تو اب اس پر دوبارہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ دیکھیے مسئلہ دیکھیے اب، اور پہلی قربانی نفلی شمار ہوگی کیونکہ وہ قربانی عدم وجوب کی حالت میں ادا کی گئی ہے۔ ایک آدمی نے 10 دن پہلے جانور لے لیا تھا، کتنے دن پہلے، جبکہ اس پہ قربانی واجب نہیں تھی، یعنی 1000 کا مالک نہیں تھا، 15-20 ہزار روپے اس کے پاس تھے، انہیں مطلب ایک حصہ لینے میں کیا جاتا اپنا، اب ایک حصہ اس نے رکھ لیا 2-3 ہزار روپے اور وہ پہلے دن ادا کر دیا۔ اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ کسی نے اس کو دوسرے دن 50,000 روپے ہدیہ دے کر چلا گیا، کتنا، 50، تو اب وہ مالک بن گئے کہ نہیں مالدار، تب اس پر قربانی واجب ہے، اب دوسری قربانی اس کو دینا پڑے گی۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ وہ پہلی نفلی ہو گئی۔ مالدار کی قربانی کا جانور گم ہو گیا، جس صاحب استعداد شخص پر قربانی واجب ہو اور اس نے جو جانور قربانی کی نیت سے رکھا ہو وہ قربانی سے پہلے گم ہو جائے تو اس پر اس جگہ دوسرے جانور کی قربانی لازم ہو، کیونکہ مالدار ہے، قربانی ادا نہیں کی گئی، جانور گم ہو گیا، اب یہ مالدار ہے، دوسرا جانور اس کو خریدنا پڑے گا یا حصہ رکھنا پڑے گا۔ یہ مالدار کی قربانی کا جانور مر گیا، مالدار شخص نے قربانی کے لیے جو جانور متعین کیا تھا اگر وہ قربانی سے قبل مر جائے تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوئی، کیونکہ اس کے پاس استعداد ہے اور دوسرا خرید سکتا ہے۔ غنی کے جانور کے بچے کا حکم، غنی نے قربانی کے لیے جو جانور متعین کیا تھا اس نے قربانی سے قبل بچہ جن دیا تو اس بچے کی قربانی غنی پر لازم نہیں ہے، یعنی وہ پہلی قربانی جو کر دیا غنی کا قربانی کے جانور کو بدلنا ہے۔ غنی شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنا متعین کردہ جانور قربانی سے قبل بدل لے اور اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، کیونکہ غنی شخص کے متعین کرنے سے قربانی کا جانور متعین نہیں ہوتا، لہٰذا اسے بدلنے کا اختیار رہتا ہے۔ فقیر پر قربانی کا وجوب، فقیر شخص اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اس پر اسی متعین جانور کی قربانی کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب جانور خرید لیا تو قربانی گویا کہ لازم ہے، اگرچہ وہ قربانی کوئی سی نفلی ہے، لیکن اب اس نے جانور خرید لیا تو اب وہی جانور اس کو کیا کرنا پڑے گا، قربانی میں ذبح کرنا پڑے گا، اب وہ بدل نہیں سکتا۔ مالدار پر واجب تھی اس لیے وہ کسی بھی جانور میں حصہ لے سکتا ہے، لیکن اب غریب نے لے لیا ایک مرتبہ حصہ تو اب اس کو بدلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فقیر شخص کی قربانی کا جانور گم ہو گیا، اگر ایسے شخص نے جس پر قربانی واجب نہ تھی
کوئی جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تھا، پھر وہ قربانی سے قبل گم ہو گیا، تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر واجب ہی نہیں تھی قربانی۔ مرنے والے شریک کی قربانی، اگر بڑے جانور میں حصہ لینے والے کسی شریک کا قربانی سے قبل انتقال ہو جائے اور اس کے وارثین سب عاقل بالغ ہو اور وہ سب اس کی طرف سے قربانی کی اجازت دے تو یہ قربانی درست ہوگی۔ ایک آدمی اس پر قربانی واجب تھی، 7 لوگوں نے حصہ لیے، اب اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو اب دیکھیے، تو اب جو اس کے ورثاء ہو گئے، کیونکہ وہ مال اب ان کی طرف منتقل ہو گیا، اب اس کا نہیں رہا، ابھی قربانی باقی ہے، تب وہ جو سمجھدار عاقل بالغ اس کے بچے ہیں تو ان سے اجازت لینا پڑے گی کہ اب ابا کی طرف سے ہم کریں یا نہ کریں، یہی۔ اور اگر تمام وارثین یا ان میں سے کوئی ایک وارث اجازت نہ دے یا تمام وارثین یا ان میں سے کوئی ایک نابالغ یا غیر عاقل ہو، تو ایسی صورت میں اگر میت کا حصہ لگا دیا گیا تو اس جانور میں شریک کسی بھی حصے دار کی قربانی درست نہ ہو۔ آئی بات سمجھ؟ ایک جیسے انتقال ہو گیا ابا کا، اب اس کے بیٹے کو پوچھ رہے کہ ابا کے نام سے قربانی دینا ہے، وہ نہیں کہہ رہا، تو آپ قربانی نہیں کر سکتے، اگر کر دیے تو کس کی بھی صحیح نہیں ہوگی، یہ مراد ہے اس سے، کیونکہ میت کا حصہ قربت نہ رہے گا بلکہ اب وہ مال منتقل ہوگا اولاد کی طرف۔ یہاں تو مسائل میں اتنی باریکی ہے، لوگ تو کھا جا رہے ساری چیزیں، پراپرٹیاں بہنوں کی بھائیوں کی، تب کچھ احساس نہیں ہے، لیکن دیکھیے قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ بغیر وصیت میت کی طرف سے قربانی، اگر کوئی شخص اپنے مرحوم اعزہ کی طرف سے نفلی قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ امت میں بلا کسی اختلاف کے جاری و ساری ہے، اور اس طرح کی قربانی کا گوشت کوئی بھی نوش کر سکتا ہے، اس میں فقیر یا غریب کی قید نہیں ہے۔ اگر مرحومین کی طرف سے قربانی ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی، اگر کوئی شخص اپنی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی آدمی کو حضور کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے۔ یہ لیکن غلط طریقہ ہے کہ خود پر قربانی واجب ہے، آدمی اس کو چھوڑ کر حضور کی طرف کرے، تو یہ صحیح نہیں، بلکہ اگر اپنے پاس استعداد ہے تو خود کے نام سے بھی کریں اور حضور علیہ السلام کے نام سے بھی کریں، تو یہ اچھی بات ہے۔ قربانی کی قضا ہے یا نہیں، اگر وقت پر قربانی نہ کی جا سکی ہو اور جانور پہلے سے موجود ہو تو وقت گزرنے کے بعد اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی نے جانور خرید لیا تھا قربانی کی، جب لیکن سفر میں چلا گیا یا کوئی مصروف بیمار ہو گیا، بستر پر ایسا لیٹا کہ قربانی کا موقع ہی نہیں ملا، پھر جب بعد میں اچھا ہو گیا اور قربانی کے دن نکل گئے تب اس جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر جانور موجود نہ ہو تو پورے جانور کی قیمت کا صدقہ لازم ہے۔ اگر جانور نکل گیا یا کسی نے خرید لیا تو وہ جتنے کا جانور اس نے لیا تھا اتنا اس کو پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ ایام قربانی کے بعد پورے جانور ہی کی قیمت کا صدقہ، اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے ایام قربانی میں نہ تو قربانی کی اور نہ جانور خریدا تو بعد میں اس پر ایک بکرے کی قیمت کا غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ احساس ہوا، جمعہ کا بیان سنا ہوگا قربانی نکلنے کے بعد کہ بھئی جس نے قربانی چھوڑ دیا تو اس پر گناہ ہوتا، تو اب کیا ہے اس کا بدل؟ تو اس کا بدل یہ ہے کہ ایک بکرے کی قیمت کیا کرے؟ صدقہ کرے۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے ایام قربانی میں نہ تو قربانی کی اور نہ جانور خریدا تو بعد میں اس پر ایک بکرے کی قیمت کا غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے، ایک پورے بکرے کی، یعنی اب بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت کافی نہ ہو۔ پہلے چل جاتا تھا کہ اگر ایک حصہ بھی لے لے گا، لیکن اب اس کو پورا بکرا دینا ضروری ہے، ایک تو بکرا دے یا بڑے جانور کا پورا قیمت دے، ایک حصہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ 15,000 ہے تو 18,000 ہے، 21,000 ہے، تو اس کو 7 حصوں میں تقسیم کرو، ایک جو ہم پر آ رہی نہیں، اب جتنے کا جانور ہوگا وہ جانور لے کر اس کو دینا ضروری ہے، اس کی قضا کی یہ صورت۔ کئی برسوں سے واجب قربانی نہیں کی، ایک آدمی نے کئی دنوں سے جو ہے تو قربانی نہیں کی، اب جماعت میں گیا تھا یا کسی کا بیان سنا، اس کو احساس ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو اس کا حل ہے۔ اگر صاحب استطاعت شخص نے وسعت کے باوجود قربانی ترک کر دی اور کئی سال تک قربانی نہیں کی تو ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے۔ قربانی کے جانور کیسے ہونے چاہیے؟ کن جانوروں کی قربانی درست ہے؟ بکری جس کے ضمن میں پالتو بھیڑ، دمبا اور میلے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اونٹ کی قربانی بھی درست ہے۔ گائے جس کے ضمن میں بھینس اور کٹرے بھی شامل ہیں۔ بھینس کی قربانی، بھینس بھی گائے کی قسم کا جانور ہے، لہٰذا اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت سے علاقوں میں تو کھائی جاتی ہے۔
فتنے کے ڈر سے گائے کی قربانی ترک کرنا۔ گائے کی قربانی کرنا اسلام میں بلا شبہ جائز ہے، اور اس کی قربانی پر پابندی محض ظلم ہے۔ اگر کوئی پابندی لگانا تو یہ ایک ظلم ہے، لیکن اگر کسی جگہ ملکی قانون کی خلاف ورزی سے فتنے کا اندیشے کی وجہ سے گائے کی قربانی سے اعتراض کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ مطلب اگر فتنے کا ڈر ہے، انتشار کا ڈر ہے، تو پھر اس سے احتیاط بہتر ہے۔ قانوناً ممنوع ہونے کے باوجود گائے کی قربانی۔ اگر کسی جگہ گائے کے ذبح پر قانوناً پابندی ہو، پھر بھی قربانی میں گائے ذبح کر لی جائے تو یہ قربانی شرعاً درست ہے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے قربانی گائے کی دی جا سکتی ہے، اور اس کے گوشت کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گائے پر پابندی کا حکم شرعی نہیں ہے، بلکہ وہ فی نفسی حلال جانور ہے جو کسی قانون کی وجہ سے حرام نہیں ہو سکتا۔ ملکی حالات اگر منع ہے تو پھر ہم احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کر رہا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کر رہا ہے تو پھر اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہونا چاہیے؟ قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہوں؟ تو اس بارے میں یہ ہے کہ بکرا بکری 1 سال کا مکمل ہو۔ کتنا؟ 1 سال کا۔ البتہ دمبا یا بھیڑ اگر فربا اور صحت مند ہو اور 1 سال سے کم بھی ان کی قربانی درست ہے، یعنی 1 سال سے کم ہے لیکن اتنے موٹے تازے ہیں یہ بکرا بکری دمبا وغیرہ، تو اس کی قربانی درست ہے، جبکہ وہ 6 مہینے کے بھی ہو تو پھر قربانی ان کی درست ہو جائے گی۔ بھیڑ اگر صحت مند ہو اور دیکھنے میں بڑا لگتا ہو تو 6 مہینے بھی پھر اس کی کافی ہے۔ گائے بھینس 2 سال کے مکمل ہو چکے ہوں تو قربانی درست ہے۔ اونٹ 5 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ بڑے جانوروں میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو بڑے جانوروں میں 7 حصے ہونے چاہیے۔ سبھی شرکاء کا قربانی کی عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے اگر کوئی ایک آدمی بھی صرف گوشت کھانے کی نیت سے اس میں حصہ لے گا تو ایک کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ سب کا قربانی میں اللہ کی رضا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے حصہ لے رہا کہ گوشت آ جائے گا مست، تو پھر سب کی قربانی جو ہے تو ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ حصہ لینے میں اب زیادہ آگے بڑھنا چاہیے آدمی کو۔ چند شرکاء کا مل کر ایک کی طرف سے قربانی کرنا۔ نفلی طور پر ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر کئی لوگ ایک جانور میں یا جانور کے کسی حصے میں مشترک طور پر شریک ہو جائیں اور اس کا ثواب کسی میت یا زندہ کو پہنچا دیں تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ اس سے دوسرے حصے داروں کی قربانی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس حصے کے لینے سے واجب کی ادائیگی مقصود نہیں بلکہ طلب ثواب پیش نظر ہے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں مزاج ہے کہ 6 حصے ہوتے ہیں اور 7واں حضور کی طرف سے رکھا جاتا ہے نفلی حصہ، تو اس طرح اس میں گنجائش ہے۔ قربانی کے ساتھ ولیمے کا حصہ لینا۔ ولیمہ کرنا سنت ہونے کی بنا پر موجب ثواب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بڑے جانور میں ولیمے کے نام پر حصہ لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ ولیمے کے نام پر کوئی حصہ لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے، اس سے قربانی کرنے والوں کے حصے پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ لینا۔ بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ رکھنا بھی درست ہے۔ ایک آدمی جو ہے تو 2 حصے قربانی کے رکھنا چاہ رہا ہے اور 5 حصے عقیقے کے رکھنا چاہ رہا ہے تو بھی درست ہے۔ قربانی کا گوشت تول کر تقسیم کرنا۔ دیکھیے یہ مسئلہ اہم ہے حصے داروں کے لیے خاص۔ اگر قربانی کے سب شریک اجنبی ہیں اور سب اپنا حصہ مکمل وصول کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو انتفاع کی اجازت نہیں دی ہے تو ایسی صورت میں قربانی کا گوشت تول کر تمام حصے داروں میں تقسیم کرنا لازم ہے، اور اگر آپس میں اجازت دے رکھی ہے تو اس اہتمام کی ضرورت نہیں، یعنی سب دوستانے والے ایسے تھے کہ جس کو اتنا لے جانا ہے تو لے جاؤ، تو پھر تولنے کی ضرورت نہیں، لیکن سب بوڑھے نہیں برابر ہم کو تقسیم کر کے ہونا، تو پھر اس میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ اہل خانہ اور دوست و احباب کے حصے الگ کرنا لازم ہے۔ اگر گھر کی قربانی ہے تو پھر سب کے حصے الگ الگ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسی گوشت کے ہم کیا کریں 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور ایک حصہ غریب فقراء میں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ کچھ اہم مسائل تھے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے، یعنی ذبح کا، تو وہ سن لیجیے۔ افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں۔ کس سے کریں؟ مقصود یہ ہے کہ آدمی ہمت دار بنے خود، اور اس کے اہتمام ہو کہ بھئی میں اپنا جانور اپنے ہاتھ سے خود ذبح کروں۔ تو اگر کر سکتے ہیں اور اپنے آپ پر اعتماد ہے کہ میں اپنا جانور خود ذبح کروں، مولانا کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی ولی بزرگ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ہم کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے آتا، اتنا تو آتا ہی ہے، اور ہم صحیح 3 لگے کاٹ سکتے ہیں تو پھر اپنی قربانی آدمی خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، یہ افضل ہے۔
اگر خود نہ کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت سامنے موجود رہے، یہ مستحب ہے۔ جانور کو لٹانے سے قبل چھری تیز کرنا مستحب ہے تاکہ ذبح کے وقت جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ دو جانور اگر ہم کر رہے ہیں کسی جگہ، اب اسی کے سامنے ایک جانور کو ذبح کریں گے نا تو سامنے والا دیکھے گا جانور، تو اس سے وہ پہلے ہی وحشت میں پڑ جائے گا اور خوب جو ہے تو اس کو افسوس اور صدمہ ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں منع فرمایا، ایک تو جانور کے سامنے چھری تیز کرنے کو، اور دوسرا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹا دے، جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹا دے، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کر دے۔ کدھر؟ پیر اس کے قبلے کی طرف ہونے چاہیے، اور اپنا دایاں پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کرے، زیادہ دیر بھی نہ لگائے۔ بعض مرتبہ اتنی غلطی کرتے ہیں اس میں قصائی مجرم ہے اس معاملے میں کہ وہ جانور کو گرا دیتے اور پھر چھریاں تیز کرنے بیٹھتے ہیں، تو ایسا ان کو ہرگز کرنے نہ دیں۔ پہلے ان کو یہ کہے کہ آپ چھریاں تیز کر لیں اور اس کے بعد اس کو گرائے۔ کئی مرتبہ میں نے بھی 2-3 جگہ ان کو ڈانٹا بھی اس وجہ سے، 10-10 منٹ تک جانور پڑے رہتا اور وہ چھریاں تیز کرتے، تو ان کو پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو کارروائی آپ مکمل کریں، اس کے بعد جانور گرا کر اس کو فوراً ذبح کریں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ذبح کے وقت قربانی کی نیت کریں، دل سے نیت کافی ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے منہ سے بولنا۔ ذبح سے پہلے بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھے۔ ذبح کرتے وقت یہ آیتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، کون سی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ذبح کے بعد یہ دعا مانگیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کب کرنا ہے یہ دعا؟ ذبح کے بعد۔ ذبح کے وقت خالص ذکر ضروری ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت ایسا جملہ کہنا ضروری ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد و ثنا پر دال ہو، مثلا بسم اللہ یا سبحان اللہ، الحمدللہ، جبکہ ان کلمات سے تسمیہ کی نیت ہو۔ ذبح کے وقت اردو میں اللہ کا نام لینا، اس کو عربی بولتے نہیں آ رہا، وہ اللہ بولا صرف۔ اگر ذبح کرتے وقت اردو میں اللہ کا نام لیا، مثلا کہا خدا کے نام سے ذبح کرتا ہوں، تو بھی ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ عربی کا کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، خدا کے نام سے ذبح کرتا ہوں اس طرح بول کے ذبح کر دیا تو بھی ذبح صحیح ہو جائے گا۔ ذبح کے وقت دعائیہ کلمہ پڑھنے سے جانور حلال نہ ہو۔ اگر ذبح کرتے وقت دعائیہ جملہ کہا، مثلا اللہم اغفر لی، اللہ مغفرت فرما، یہ جملہ کہہ دیا، یا پڑھ کر ذبح کیا تو جانور حلال نہ ہو، پھر کتنی بھی مغفرت کی دعا کریں وہ کہ اللہ مغفرت کر دیجئے، تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ خالص ذکر نہیں بلکہ اس میں سوال کی آمیزش ہے، سوال کیا گیا، جبکہ ذبح کی صحت کے لیے ذکر خالص ضروری ہے، یعنی اللہ کا نام لینا اس پر ضروری ہے۔ اپنی مغفرت کی دعا اگر کوئی آدمی کرے گا تو اس سے جانور حلال ہونے کا نہیں۔ ایک بسم اللہ سے کئی جانور ذبح کرنا، 10-12 جانور لٹا دیے، تو دیکھیے اگر 2 جانوروں کو ایک کے اوپر ایک لٹایا اور بسم اللہ پڑھ کر ایک ہی حرکت سے دونوں کو ذبح کر دے تو دونوں حلال ہو جائیں گے، کیونکہ ایک ہی چھری میں دونوں کو اس نے ذبح کیا مطلب۔ نمبر 2، الگ الگ جگہوں پر جانوروں کو لٹایا ہے یا پے در پہ لٹایا جا رہا ہے تو ایک بسم اللہ سب کے لیے کافی نہ ہوگی۔ الگ الگ لٹائے ہوئے تو ہر ایک کو الگ الگ بسم اللہ پڑھنا سب کے لیے ضروری ہوگی، بلکہ ہر جانور کے لیے الگ الگ بسم اللہ پڑھنی ضروری ہوگی۔ اب دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہاتھ نہیں چلتا، بعض مرتبہ تو قصائی جو ہے تو ہاتھ لگاتے ہیں، تو ذبح میں معاونت کرنے والے بھی بسم اللہ پڑھیں، یہ دھیان دیں۔ جو شخص جانور کو ذبح کرانے میں چھری چلانے والے کا معاون ہو، مثلا چھری میں ہاتھ لگا رہا ہو، تو اس پر بسم اللہ پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اب قصائی عام طور پہ ہاتھ لگاتے اور منہ میں پوڑی ہوتی ہے ان کی، تو کیسے پڑھیں گے وہ لوگ؟ تو اس لیے ان کو تیار رکھیں کہ بھئی آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ بہت سی مرتبہ ہاتھ نہیں چل پاتا، جانور مضبوط ہوتا ہے اور ذبح کرنے والا تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو ہاتھ نسٹ جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا، تو وہ ہاتھ لگاتے لیکن منہ میں پوڑی ہوتی ہے، اس لیے ان کو پہلے کہے کہ میں منہ کی پوڑی تھوک لوں اور بسم اللہ اللہ اکبر بولنے کے لیے تیار رہوں۔ اب اگر کوئی بھول جائے بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے
یعنی جان بوجھ کر نہیں، بھول گیا۔ اگر مسلمان شخص ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل میں بسم اللہ ہوتا ہے۔ دیکھیے شریعت میں اتنی گنجائش بھی دی گئی ہے، لیکن اگر بالقصد بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تو ذبیحہ یعنی پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ سمجھ کر اگر نہیں پڑھا تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ بوقت ذبح قربانی کی نیت لازم نہیں، جو جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا ہو یا متعین کر دیا گیا ہو تو ذبح کے وقت خاص طور پر قربانی کی نیت لازم نہیں، بلکہ بہرحال وہ قربانی کی طرف سے معتبر ہو جائے گا، کیونکہ خریداری کے وقت کی تعین کافی ہے۔ اس جانور کو قربانی کے لیے خریدا تھا، اس لیے اب اسی کی قربانی کر رہے ہیں، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے نام لکھو اور پڑھو، یہ ہمارے یہاں بہت چلتا ہے۔ اگر احتیاطاً لکھ لیے کہ بھئی کس کس کی طرف سے قربانی کی جا رہی تو ٹھیک ہے، تاکہ ساتھ حصے ذہن میں رہیں، لیکن اس کو ضروری بھی نہ سمجھا جائے کہ سب کے ساتھ، اگر جب تک کرتے نہیں جب تک پرچی سامنے نہیں آتی تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب 7 حصے متعین ہے ذہن میں کہ ان کی طرف سے دینا ہے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رکو وہ پرچی آ رہی ہے، وہ پرچی آنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا، اتنی دیر میں تو کئی جانور ذبح ہو جائیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حصے متعین ہے، خریدتے وقت ہی متعین کر دیے گئے تھے، اس لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی کچھ مسائل باقی انشاءاللہ ان کو فجر کے بعد ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون، اطمینان اور محبتوں کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل کی روشنی میں، جو شریعت کی روشنی میں مسائل پیش کیے گئے، ان کے اہتمام کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔